اے سلامی پیر مرتے ہیں جہاں کے سامنے، ہے اکبر نے قضا کی بات ماں کے سامنے، شیر حیدر سے کہیں چھٹی ہے دریا کی کچا، روضہ عباس ہے آب رواں کے سامنے، رونے والوں کو شہید کربلا بعد فنا، خلد میں دیں گے مکان اپنے مکان کے سامنے، خلد میں دیں گے مکان اپنے مکان کے سامنے، لے گئے خود پیشوائی کر کے سلطان زمن، پر کو قسمت لائی ایسے قدرداں کے سامنے، پر کو قسمت لائی ایسے قدرداں کے سامنے، کیا دلاور تھے رفیقان حسین ابن علی، کرتے تھے سینہ سپر دیو سینا کے سامنے، کرتے تھے سینہ سپر دیو سینا کے سامنے، صبر کہتے ہیں اسے حداد لایا جس گھڑی، لے گئے عابد گلا توقے گراں کے سامنے، لے گئے عابد گلا توقے گراں کے سامنے، قید خانے میں پہنچ کر ہند نے یہ عرض کی، آ کے سجادے نہیں ہو ناتواں کے سامنے، آ کے سجادے نہیں ہو ناتواں کے سامنے، آپ یثرب میں کہاں رہتے تھے کس جا تھا مقام، کس کے گھر کے پاس تھا کس کے مکان کے سامنے، کس کے گھر کے پاس تھا کس کے مکان کے سامنے، آپ آل مصطفیٰ سے واسطہ رکھتے ہیں کچھ، آمد و شد تھی کبھی شاہ زماں کے سامنے، آمد و شد تھی کبھی شاہ زماں کے سامنے، خیریت سے ہیں امام دو جہاں حضرت حسین، شکل ان کی پھرتی ہے مجھ نیم جہاں کے سامنے، شکل ان کی پھرتی ہے مجھ نیم جہاں کے سامنے، سنتی ہوں ایک نوجوان بیٹا ہے ہم شکل نبی، بہرے دی داتا عالم اس جوان کے سامنے، بہرے دی داتا عالم اس جوان کے سامنے، زینب دی جانے پالا ہے اس کو گود میں، بیاہ ہو جلدی الہی باپ ماں کے سامنے، بیاہ ہو جلدی الہی باپ ماں کے سامنے، ہند سے زینب یہ بولی سر کو اپنے پیٹ کر، مر گیا برچی سے وہ
مجھ نیم جہاں کے سامنے مر گیا بچی سے وہ، مجھ نیم جہاں کے سامنے بولے سجاد حزین اکبر فقط کیا مر گئے، سب توانا مر گئے مجھ ناتواں کے سامنے، سب توانا مر گئے مجھ ناتواں کے سامنے۔ کیا کہیں اے ہند کس کس کے علم ہم نے سہے، ہو گئے کیا کیا بلائے ناگہاں کے سامنے، ہو گئے کیا کیا بلائے ناگہاں کے سامنے۔ آگ سے خیمے جلے قیدی ہوئے لوٹے گئے، سر کھلے اہل حرم کے آسماں کے سامنے۔ ابھی تو سینے میں ایک آگ سی لگی ہوگی،
ڈال دے ساقی نظر لگے نا میرے ذوق میں پرستی کو نظر لگے نا میرے ذوق میں پرستی کو ارے خدا کے گھر سے بتوں کو نکال دے ساقی کچھ اور معرفت نازماؤ ہمیں ہم ہیں آزمائے ہوئے ہوا کے رکھتے ہیں اپنے دیے جلائے ہوئے ہمیں فاطمہ زہرا کی اس دعا کا سر دلوں میں اپنے ہمیشہ بسائے ہوئے کبھی نہ ڈوبے گی کرتی ہزار اٹھے طوفان علی کو اپنا ہے ہم نہ خدا بنائے ہوئے ہوا شہید کوئی شکر کا کیا سجدہ رہے وفا کو ہے شبیر جگمگائے ہوئے رہے وفا کو ہے شبیر جگمگائے ہوئے مٹا سکے گانا کوئی ہمیں خبر کر دو کہ ہم ہیں نصرت حق کا علم اٹھائے ہوئے کہ ہم ہیں نصرت حق کا علم اٹھائے ہوئے لہو شہیدوں کا جس خاک پر بہاختر اسے ہم اپنی جبینوں سے ہیں سجائے ہوئے اسے ہم اپنی جبینوں سے ہیں سجائے ہوئے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صلوات آیت کریمہ کے ذیل میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام حیات طیبہ کا جو خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے جس سے اپنے بیان کو مکمل کرنا ہے. کل میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ مولا کائنات اور قرآن حکیم کا رابطہ اتنا قوی اور مستحکم ہے کہ سرکار دو عالم نے اس کا اعلان اجتماعی اعتبار سے بھی کیا اور انفرادی اعتبار سے بھی کیا. اجتماعی طور پر اپنے تمام فطرت اور اہل بیت کے بارے میں اعلان کیا: وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض. قرآن اور اہل بیت میں جدائی ناممکن ہے یہاں تک یہ لوگ ہمارے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں. اور انفرادی طور سے خود مولا کائنات کے بارے میں ارشاد فرمایا: علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ خود مولا کائنات نے بھی اپنا رابطہ جب قرآن حکیم سے ظاہر کیا تو اس رابطے کا اظہار عملی اعتبار سے بھی ہوا اور قولی اعتبار سے بھی ہوا. عملی اعتبار سے آغوش پیغمبر میں آنے کے بعد جب آنکھیں کھولیں تو آیات قرآن حکیم کی تلاوت کی، اور قول کے اعتبار سے بارہا یہ اعلان فرماتے رہے کہ اگر قرآن حکیم کے حقائق دریافت کرنا ہے تو آؤ میرے پاس آؤ، میں بتاؤں گا کون سی آیت کب نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے، خشکی میں آئی ہے، دریا میں آئی ہے، میدان میں آئی ہے، پہاڑ پر آئی ہے، دن میں آئی ہے، رات میں آئی ہے، عام کیا ہے، خاص کیا ہے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، مجمل کیا ہے، مبین کیا ہے، ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، روایا پرانے امثال کتنے ہیں، واقعات کتنے ہیں، قصص کتنے ہیں، احکام کتنے ہیں، حقائق کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، معارف کیا ہیں،
سارا علم قرآن میرے پاس محفوظ۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے قرآن مجید کی تفصیل بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیات کی تشریح فرمائی ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی کتنی قسمیں ہیں، کن آیات میں کس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ امت میں جو علم قرآن علی کے پاس ہے وہ علم قرآن کسی کے پاس نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ سارے عالم اسلام میں اگر کسی کو مفسر مانا گیا ہے تو وہ ابن عباس ہے۔ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، لہذا دوسرے موضوعات کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں ورنہ شاید بات میں طول ہو جائے گا، لیکن یہ بھی ایک عجب حسن اتفاق ہے تاریخ اسلام کا کہ تاریخ اسلام جب بھی مرتب ہوئی ہے اور لوگوں کے شخصیتوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، ایک بات آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گی، حکام کی تاریخ الگ ہے، اہل علم کی تاریخ الگ ہے۔ اگر پوچھا جائے پیغمبر کے بعد حاکم کون ہے تو دنیا بتائے گی فلاں حاکم فلاں حاکم، ان کے بعد یہ، ان کے بعد وہ، ان کے بعد وہ، اور پوچھا گیا امت میں عالم کون ہے تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حاکموں کا سلسلہ الگ ہے اور عالموں کا سلسلہ الگ ہے۔ قرآن دریافت کرنا ہے ابن مسعود سے دریافت کرو، قرآن مرتب کرنا ہے زید بن ثابت سے کام لو، قرآن کی آیتوں کے معنی پوچھنا ہے ابن عباس سے دریافت کرو، قرآن کے حقائق پوچھنا ہے کعب الاحبار سے جا کے پوچھو، عبداللہ ابن سلام سے پوچھو، ادھر کا آدمی ادھر کا آدمی، جس سے چاہو دریافت کرو، مگر خبردار کسی حاکم سے آگے نہ پوچھنا۔ واقعات اب سنتے رہے، میں نے عرض کیا کہ میں موضوع کو طول نہیں دینا چاہتا۔ یہ عجب اتفاق ہے کہ کسی بھی عالم قرآن، کسی مفسر قرآن کے پاس جب کوئی پوچھنے کے لیے پہنچ گیا، اس نے جو اسے معلوم تھا بیان کر دیا۔ آیت کی تشریح یہ ہے، تفسیر یہ ہے، معنی یہ ہے، اور اگر کہیں بھولے بھٹکے کسی خلافت مآب کے دربار میں پہنچ گیا اس حسن ظن کی بنیاد پر کہ یہ بیچارے جو بیعت کرنے والے ہیں، جو محکوم ہیں، جو رعایا ہیں، جو ان کے پاس اتنا علم قرآن ہے، جو ان کے حاکم ہیں، جن کی انہوں نے بیعت کی ہے، ان کے پاس کیا علم قرآن ہوگا؟ اگر کبھی ان کے پاس پہنچ گئے اور وہاں جا کے کوئی سوال کر لیا، خوش قسمت تھا وہ جو جواب سے محروم اور صحت و سلامتی سے واپس آ جائے۔ جواب ملے یا نہ ملے وہ تو الگ ایک مسئلہ ہے، لیکن خود صحت و سلامتی سے واپس آ جائے یہی اس کی خوش قسمتی کے لیے بہت ہے۔ ورنہ کتنے بیچارے ہیں جو مار کھا کے دربار سے واپس آئے صرف اس لیے کہ تم آیات قرآنی کے معنی پوچھنے کے لیے کیوں آ گئے۔ اور اس ذیل میں ایک لطیفہ بھی ہے، لطیفہ اس لیے ہے کہ ہے تو واقعہ مگر ہماری زبان کے اعتبار سے وہ لطیفہ ہے۔ دربار خلافت میں ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا کہ پروردگار عالم نے جن نعمتوں کو پیدا کیا ہے انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، ان کا ذکر قرآن مجید میں ایک مقام پر کیا، اور اس کے بعد اللہ نے بیان کیا ہم نے گھاس پیدا کی ہے، ہم نے باغات پیدا کیے ہیں، ہم نے ثمرات پیدا کیے ہیں، ہم نے میوے پیدا کیے ہیں، اور کہتے کہتے اللہ نے کہا وفاکہۃ وابا، اور ہم نے فاکہہ بھی پیدا کیا ہے، میوہ بھی اور ابا بھی۔ تو پوچھنے والے بیچارے نے آگے دربار خلافت میں پوچھ لیا کہ سب تو ہماری سمجھ میں آ گیا، یہ ابا کسے کہتے ہیں؟ اور فرمایا یہی تو نہیں معلوم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد تاریخ کا یہ واقعہ ہے، لوگوں نے نقل کیا ہے، اب کیا اس کے معنی ہو تو آپ جا کے پتہ لگائیے گا۔ کتنا واقعہ تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ وہ بیچارہ پوچھ رہا تھا کہ ابا کے معنی کیا ہیں، اور جواب ملا کہ یہی تو نہیں معلوم، کس معنی میں نہیں معلوم ہے کہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے، اور آج کا نہیں ہر دور کا یہ مسئلہ ہے۔ اب اس کی ذہن میں قیمتی بات بھی سنیے، تو ہوا کیا عالم اسلام میں دو سلسلے الگ الگ ہو گئے۔ ایک سلسلہ تھا اہل علم کا
اور یہ سلسلہ تھا اہل اقتدار کا. اقتدار کی تاریخ ادھر آ رہی ہے اور علم کی تاریخ ادھر آ رہی ہے. کسی صاحب اقتدار کا نام تاریخ علم میں نہ آیا اور کسی علم والے کا نام تاریخ اقتدار میں نہ آیا. مفسر قرآن ہے ابن عباس مگر خلیفہ نہیں ہے. عالم قرآن ہے ابن مسعود مگر خلیفہ نہیں ہے. جامع قرآن ہے زید ابن ثابت مگر خلیفہ نہیں ہے. یعنی جتنے علم قرآن رکھنے والے تھے کسی کا نام خلافت میں نہیں آیا. کہاں نہیں آیا؟ اول میں نہ آیا ہوتا، دو ایک میں نہ آیا ہوتا، دو چار میں نہ آیا ہوتا. ارے کہیں تو غریبوں کا نام آیا ہوتا. جہاں یزید کا نام آیا تھا وہیں کسی پڑھے لکھے کا نام آیا ہوتا. مگر پورے سلسلے میں یہ سب صاحبان اقتدار ہیں، یہ مدبران امت ہیں، یہ سیاست مدار ہیں، یہ دنیا چلانا جانتے ہیں، یہ حکومت کرنا جانتے ہیں. نہ اسلام جانتے ہیں نہ قرآن جانتے ہیں مگر حکومت چلانا جانتے ہیں. تو جو ان کی تاریخ اقتدار کی اس میں علم کا پتہ نہیں، اور جو اہل علم کی تاریخ ہے ان میں کسی کے مقدر میں اقتدار نہیں آیا. توجہ کریں آپ. وہ انہی دونوں باتوں کو جمع کر دیے، انہی دونوں باتوں کو ایک مقام پر جمع کر لیے. نبی کے بعد جب دیکھا تو اقتدار کی تاریخ کو الگ پایا اور علم کی تاریخ کو الگ پایا. اب آئیے سرکار دو عالم کی حیات میں دیکھیں. حضور تو مرکز علم تھے، اقتدار کس کے پاس تھا؟ غور کرنے میں کیا گزاری. حضور تو مرکز علم تھے. اللہ نے قرآن نبی کے سینے میں اتار دیا. کل میں پیغمبر کا قرآن اترا تو مرکز قرآن ہے سرکار دو عالم، مرکز علم ہے سرکار دو عالم، مدینہ علم ہے سرکار دو عالم. تو امت کا صاحب اقتدار کون ہے؟ کون واجب الاطاعت ہے؟ کس کی حکومت چلے گی؟ کون مولا امت ہے؟ کون حاکم امت ہے؟ سب نے کہا جو پیغمبر شہر علم ہے وہی پیغمبر. مرکز اطاعت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو جو پیغمبر قابل اطاعت واجب الاطاعت امت کا حاکم امت کا مولا وہی پیغمبر علم کا شہر. تو حیات کے پیغمبر تک جہاں اقتدار رہا، توجہ کریں، جہاں اقتدار رہا وہی علم تھا اور جہاں علم تھا وہی اقتدار تھا. یہ نبی کے بعد اخبار کے دو حصے کہاں سے آ گئے؟ یا تو حیات پیغمبر ہی میں طے ہو گیا ہوتا کہ حضور تو شہر علم ہے، ہم حکومت کے بعد سے کوئی اور ڈھونڈیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا. جب حضور تو مولا ہے قابل اقتدار ہیں صاحب حکومت ہیں، ہم ان کے واسطے کوئی اور تلاش کریں گے. مگر حیات پیغمبر تک یہ بات مسلم تھی جو نبی حاکم ہے وہی نبی عالم ہے اور جو نبی عالم ہے وہی نبی حاکم ہے. تو اگر پیغمبر کی حیات میں یہ ٹکڑے نہیں ہو سکے تو پیغمبر کے بعد یہ ٹکڑے کیوں؟ توجہ کریں، بڑی قیمتی بات گزاری کیوں؟ نبی کے بعد یہ دو حصے دو تاریخیں کیوں بن رہی؟ اس کی ایک ہی مجبوری ہو سکتی تھی کہ پیغمبر ایک ایسا جامع تھا جس کے بعد صلاحیت اقتدار بھی تھی اور جس کے بعد علم کا ذخیرہ بھی تھا. اگر نبی کے بعد کوئی ایسا نہ ہوتا تو تاریخ کو دو راستوں پر چلانے کا جواب پیدا ہو جاتا. مگر کتنا مدبر تھا وہ امت کا پیغمبر، کتنا مدبر تھا امت کے حالات کا جاننے والا پیغمبر جس نے اپنی حیات میں دو اعلانات ایک ساتھ کیے. کہنا مدینہ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میرا علم میرا ہے، اس کے بعد ملے گا. اور اگر اقتدار دے گا تو من کن تو مولا فہذا علی مولا. نبی نے علم علی کا اعلان کیا تو اپنے علم سے ملا کے، اور اقتدار علی کا اعلان کیا تو اپنے اقتدار سے ملا کے. دونوں اعلانات ایک ساتھ، نہ تنہا علی کے علم کا اعلان نہ تنہا علی کے اقتدار کا اعلان. علم کا اعلان کیا تو پہلے اپنے کو شہر کہا، تب علی کو دروازہ کہا، میرا علم دینا ہے دروازے پر آؤ. اور اقتدار کا اعلان کیا تو یہ نہیں کہا کہ علی مولا ہے. توجہ کریں،
پیغمبر یہ نہیں کہا کہ علی مولا ہے، کیا کہا؟ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یعنی علم علی کا اعلان بھی اپنے علم سے ملا کے کیا، اور حکومت علی کا اعلان بھی اپنی حکومت سے ملا کے کیا. تو جس امت کو تاریخ اسلام 2 راستوں پر چلانا تھی، اس امت کو چاہیے تھا کہ غدیر سے لے کے 18 ذوالحجہ سے اور 28 صفر تک بڑا موقع مل گیا تھا. بڑی عجیب و غریب بات گزارش کیا ہوں. 18 ذوالحجہ سے اور 28 صفر تک 2 مہینے سے زیادہ کا وقت ملا. اسی 2 مہینے میں علی کو مار لیا ہوتا. 21 رمضان کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اسی 2 مہینے کے اندر اگر علی کو قتل کر دیا ہوتا تو یہ کہنے کا جواب تو پیدا ہوتا کہ امت میں ایک ہی تھا جس میں دونوں صلاحیتیں نہیں. جب وہ نہ رہ گیا تو کیا کریں؟ اقتدار کی لائن الگ کر دی، علم کا سلسلہ الگ کر دیا. لیکن اگر وہ علی زندہ ہے جس کا علم نبی کے علم سے ملا ہوا ہے اور جس کی مولائیت نبی کی مولائیت سے ملی ہوئی ہے، تو علی کے ہوتے ہوئے امت کو 2 راستوں پر چلانے کا حق نہیں ہے. آپ توجہ فرمائے. نہیں، میری بات مکمل ہے. حج میں چاہیے نبی نے چاہا کہ دونوں ایک جگہ رہیں. متوجہ رہے. نبی نے چاہا کہ دونوں ایک جگہ رہیں. میں ہی عالم، میں ہی حاکم، میں ہی تمہارا عالم اور میں ہی تمہارا حاکم. میرے علم کا دروازہ علی اور میری طرح کا مولا علی. یعنی اب جو سلسلہ آگے بڑھا تو یہی علی عالم بھی ہے اور یہی علی حاکم بھی ہے. تو نبی نے جو راستہ کھولا وہ راستہ کیا تھا کہ جو عالم وہی حاکم اور جو حاکم وہی عالم. میں عالم، میں حاکم، علی عالم، علی حاکم. میں حاکم، میں عالم، علی حاکم، علی عالم. امت نے 2 راستے الگ بنائے. حاکم یہ عالم کو، حاکم یہ عالم کو، حاکم یہ مفسر کو، عالم یہ جاننے والے کو، حکومت کرنے والے. جب 2 لائنیں بن گئی تو آج تک دونوں سلسلے برقرار ہیں. آپ یاد رکھیے گا انشاءاللہ جو کا کام آئے گا. آج تک دونوں سلسلے برقرار ہیں. جو نبی کے بعد 2 راستے چلے تو آج تک قائم ہے. جس ملک میں چلے جائیے حاکم یہ عالم کو، جس اسلامی ملک میں چلے جائیے وہ تقسیم آج تک قائم ہے. آپ کون؟ حاکم. عالم کون ہے؟ دوسرے صاحب ہے. یہ مجلس مشاورت جو اہل علم کی ہے یہ طے کرے کہ حاکم کو کیا کرنا ہوگا. یعنی مذہب یہ بتائیں تو حکومت کو چلائیں. اور کیا ہے؟ یعنی 14 صدیاں گزر گئی، جو تقسیم قائم ہو گئی تھی وہ تقسیم آج تک قائم ہے. کسی اسلامی ملک میں آپ کو عالم اور حاکم ایک نہ ملے گا. میری بات یاد رکھیے گا. کسی اسلامی ملک میں آپ کو عالم اور حاکم ایک نہ ملے گا. جو حاکم ہے وہ قوم کا عالم نہیں ہے اور جو عالم ہے اس کے مقدر میں حاکم بننا نہیں ہے. فقط ایک سلسلہ جو نبی نے علی سے چلایا تھا وہ سلسلہ 14 صدیوں کے بعد بھی جہاں پہنچا ہے وہاں وہی انداز باقی ہے. جو عالم ہے وہی حاکم ہے، جو حاکم ہے وہی عالم ہے. ہمارا سلسلہ آج تک تبدیل نہیں ہوا. جو پیغمبر نے اصول بنا دیا تھا وہی اصول چل رہا ہے. جو عالم تھا وہی حاکم تھا، جو حاکم تھا وہی عالم تھا. ہم بھی آج بھی اسی کے قائل ہیں. جو عالم ہے اسی کو حق حکومت ہے اور حاکم وہی ہوگا جو صاحب علم ہوگا، ورنہ جو خود ہی دوسرے کا محتاج ہو جائے گا. حکومت چلائیں گے ہم اسلام کے نام پر اور اسلام بتائیں گے آپ. تو جو آپ کہہ دیں گے اسلام ہے وہی ہم چلا دیں گے. جس چیز کو آپ کہہ دیں گے اسلام ہے اسی کو ہم رائج کر دیں گے. انجام کیا ہوگا؟
حشر کیا ہوگا؟ وہی حشر جو عالم اسلام کا دیکھا گیا ہے. یہ راستہ ایسا کھلا کہ ہر جاہل کو کرسی اقتدار تک آنے کا موقع مل گیا. اسلام کی پامالی اور اسلام کی بربادی کا سارا راز اسی میں ہے کہ علم و اقتدار دونوں الگ راستوں پر چلے گئے. دونوں الگ راستوں پر چلے گئے اور آخری انجام ہوا کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے وہ بدترین جاہل جنہیں قرآن پڑھنے کی تمیز نہیں تھی وہ بھی حاکم. ارے حد ہو گئی. قرآن سے تفاوت کیا, سوال کے لیے قرآن کھولا. اور اب میں ظاہر کیا کہوں, اگر بیچ میں قرآن اور اللہ کی بات نہ ہوتی تو میں اپنی زبان میں کچھ کہتا. تفاوت کیا فال دیکھنے کے واسطے جا رہے ہیں میدان میں مقابلے پر, کیا ہوگا انجام. اب جو کھولا قرآن آیت نکل رہے مستفتا ہوں, یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, جتنے جبار ہیں ظلم کرنے والے سب رسوا ہوں گے. پہلے سے کسی نے طرف تو رکھ نہیں دیا تھا کہ یہی آیت نکل آئے گی. الحمدللہ رب العالمین بھی نکل سکتا تھا, یاسین والقرآن الحکیم بھی نکل سکتا تھا, مگر نہیں. اب یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے. تو ہم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جانے انجام کیا ہوگا. فعل جو یہ فعل ہے, خاب کل جبار عنید, جتنے جبار ظالم ہیں سب رسوا ہونے والے ہیں, سب ناکام ہونے والے ہیں. اب جو یہ دیکھا یعنی قرآن میں اتنی ہمت ہو گئی کہ ہمارے خلاف بولنے لگا. دیکھیے مسلمان حاکم, یہ مسلمان حاکم کا لہجہ قرآن میں اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ ہمارے خلاف بولنے لگا. حالانکہ وہ تو غریب بولتا بھی نہیں, وہ تو چپ ہے, روز اوپر سے چپ ہے, آج تک چپ ہے. جتنے چاہو ظلم ڈھاؤ, جتنا چاہو ستم کرو. وہ کل بھی چپ تھا اور آج بھی چپ ہے. قرآن تو کچھ نہیں بولا, خالی آیت سامنے آ گئی کا تو صحیح کہ اس بال کا اس قرآن سے بدلہ لیا جائے. لہذا قرآن کو آویزاں کے لٹکا دیا اور لٹکانے کے بعد دور سے کمان اتاری, ترکے سے تیر نکالا, تیر چلے کمان میں جوڑا, قرآن کو نشانہ بنایا اور تیر چل گیا. قرآن کے اوراق پارا پارا ہو گئے, واقعی پارا پارا ہو گیا. یعنی 30 تو پہلے ہی بنا لیا تھا. اب اللہ جانے اس دن کتنے اور ہو گئے. ہم سے خالی 40 کی بات کرتے ہیں, نہیں ہوگا کیا میں نے کیا کہا. ہم سے تو خالی 40 کی بات کرتے ہیں. کیا آپ نے 40 کر دیے, اور آپ نے جس دن تیر چلائے تو اس دن کتنے پارے بنائے. اور پارا کرنے کے بعد جب قرآن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور آپ منتشر ہو گئے تو کہا یہ قرآن جب قیامت کے دن خدا کے پاس جانا تو جا کے کہہ دینا کہ مزقنی الولید, مجھے ولید نے ٹکڑے ٹکڑے کہہ دیا. یعنی اب جو خدا کے پاس بھی ہوگا وہ بھی کرے گا. یہی نہیں کہ جو کیا وہ کیا, یہ چیلنج بھی ہے کہ جا کے خدا سے اپنے کہہ دینا کہ ولید نے اس کو پارا پارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا, اب خدا کے بس میں ہوگا تو ہم سے بدلہ لے لے گا. اسلامی تخت و تاج میں رائدہ کیجیے, مسند خلافت دیکھیے, اسلام کی حکومت دیکھیے, اور یہ قرآن کا برتاؤ, یہ خدا کے بارے میں ایمان. تو جب علم اقتدار سے الگ ہوا تو آخری انجام یہی ہونا تھا. کتنے ولید پیدا ہوئے, کتنے یزید پیدا ہوئے, کتنے بے ایمان پیدا ہوئے, کتنے مکار ویار پیدا ہوئے, اور کتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کو قرآن کی خبر نہیں ہے, دین کی اطلاع نہیں ہے, احکام جانتے نہیں, مگر اقتدار اسلامی کے ذمہ دار ہیں. اور جن لوگوں نے پہلے دن یہ 2 راستے الگ بنائے تھے, بہت سمجھ کے بنائے تھے, آج تک انہیں دونوں راستوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب دیکھا کہ اہل علم قبضے میں نہیں آ سکتے ہیں, کہ ان سے تعلق ہی کیا ہے, مسجدیں آباد کریں, یہ محرابوں میں جا کے بیٹھیں. اقتدار پر وہی رہے گا جو تدبیر کرنا جانتا ہو, جو انتظام کرنا جانتا ہو, جہاں نہ قرآن کا کام ہے نہ احکام کا کام. تو یہ 2 راستے جو الگ کیے گئے, آج تک وہ راستے الگ ہیں.
اور نبی نے دونوں راستوں کو متحد بنایا تھا. جہاں علم رہے گا وہیں اقتدار رہے گا. جو عالم ہوگا وہی حاکم ہوگا. بھائی اس سلسلے کو یاد رکھیے گا. اب میں اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ کل میں نے بات کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ مولا کائنات جو قرآن کے بارے میں اعلان کر رہے تھے کہ قرآن کے بارے میں جو دریافت کرنا ہو وہ مجھ سے آگے دریافت کرو. اور فرمایا ایک آیت قرآن میں ایسی ہے کہ ما عمل بہا احد قبلی، جس آیت پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا. ولا یعمل بہا احد بعدی، اور نہ میرے بعد تو اس آیت پر عمل کرنے والا پیدا ہوگا. نہ مجھ سے پہلے کوئی عمل کرنے والا پیدا ہوا اور نہ میرے بعد کوئی عمل کرنے والا پیدا ہوگا. ایک آیت قرآن میں ایسی بھی ہے. اور اس کے بعد حوالہ دیا جب آیت نجوہ نازل ہوئی تو کان علی دینار، میرے پاس ایک دینار تھا. فصرف تو میں نے اس کو صرف کیا، درہم بنایا، 10 درہم اس کے ہو گئے. جب دینار کے 10 درہم ہو گئے تو میں ایک درہم راہ خدا میں صدقہ دیتا تھا اور پیغمبر کے پاس آ کے راز کی باتیں کرتا تھا. اب میں وہ تذکرہ کرنے سے پہلے ایک جملہ آپ کو سناؤں. کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا لیکن آج دوسری بات کہنا چاہتا ہوں. ہر راز کی بات کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بات راز کی ہو. ہاں یہ بات ہے تو غور کیجیے گا. ہر راز کی بات کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بات راز کی ہو. کبھی رازداری ہی بات کو راز بنا دیتی ہے. میں نے کبھی یہ بات بہت تفصیل سے گزارش کی تھی، مگر 2 سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں 2 آدمی اکٹھا ہوں اور نعوذ باللہ خدا نہ کرتا آپ چاہیں کہ ان دونوں میں جھگڑا ہو جائے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ ان کے خلاف نہ ان کے خلاف. خالی 2 میں سے ایک کو الگ بلائیے اور 2 منٹ تک اس سے الگ بات کیجیے. خالی یہی پوچھیے کہ آپ کیسے ہیں، اہلیہ محترمہ کیسی ہیں، بچے کیسے ہیں، گھر سے خط آیا کہ نہیں آیا. بس جب یہ پلٹ کے جائیں گے تو سوچیں گے اچھا ان سے ہماری تو بول چال بھی نہیں ہے اور یہ ان سے راز کی باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر کوئی سازی ہے. یعنی بلا وجہ بے بنیاد بدگمانی تو پیدا ہو ہی جائے گی. اور مزید اگر فروغ دینا ہو تو ایک آدمی ان کو 2 منٹ کے لیے الگ لے جائے، انشاءاللہ وہی خیالات ان کے دل میں پیدا ہو جائیں گے اور مدتوں کا خلوص برباد ہو جائے گا خالی 2 منٹ کی رازداری میں، جبکہ کوئی بات راز کی نہیں ہے. بھائی آپ کیسے ہیں یہ کوئی راز کی بات ہے. اگر وہی مجمع میں کھڑے ہو کے پوچھے تو کیسا مزاج ہے، کوئی بری بات تو نہیں تھی. بچے کیسے ہیں، کوئی بری بات تو نہیں، کوئی راز کی بات ہے. لیکن خالی الگ لے جا کے پوچھ لینا، اسی رازداری میں بات کو راز بنا دیا. یہ ایک الگ سے بات ذہن میں آپ رکھیں گے. یہ اس لیے گزارش کرو کہ اگر وہ اسرار آپ کے سامنے آئے شاید کوئی آدمی سوچے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم کو الگ سے نہ معلوم ہو. پیغمبر کے اقوال میں نہ ہو، مولا کے اقوال میں نہ ہو، ائمہ کے اقوال میں نہ ہو. اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر مومن انتظار کر رہا ہے وہ 10 باتیں جو راز کی تھیں. شاید پوچھیں گے جنات کتنے ہیں اور ان کو پکڑنے کا راستہ کیا ہوگا. مثلا یا ملک الموت اگر آ جائے تو ان کو واپس کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا کسی کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکلوا لینے کا غیبی طریقہ کیا ہے. مثلا راز کی بات یہ ہوتی جو کام کیے ہیں اور باقی اللہ کیا رسول جو ہم کو پہلے سے معلوم ہے اس میں راز کیا ہے. تو بہت سے لوگ کل سے آج تک اسی کے منتظر ہیں کہ آئے نجوہ کے تو بیٹھ کچھ گر معلوم ہو جائیں گے، کوئی طریقے معلوم ہو جائیں گے. وہ جتنا مولا نے بتایا اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں. اب اس کے علاوہ اور کیا کیا باتیں ہوئی وہ جانتے ہیں. لیکن بہرحال جب کوئی اور نہیں آیا تو جو بات بھی ہوئی ہو یہ خود آ جانا ہی نہ آنے والوں کے لیے قیامت بن گیا. یہ میں نے بات کہی تھی
یہ خود آ کے باتیں کر لینا نہ آنے والوں کے لیے قیامت ہو گیا، اس لیے کہ جن کے دلوں میں پہلے سے خطرات تھے. ایک اشارہ کرتا ہوں، جب سرکار دو عالم نے سورہ برات کو واپس لے لیا، یاد ہے نہیں آپ کو؟ اور آپ کو یاد ہوگا، کس کو یاد ہوگا؟ جب حضور نے سورہ برات کو واپس لے لیا تو تاریخ کا ذکر ہے کہ جس سے واپس لیا، جب وہ پڑھ کے آئے نبی کی خدمت میں تو پہلا سوال کیا، حضور حل نزل فی شیء، کیا میرے بارے میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہوئی؟ اب بھائی نبی نے دیا، نبی نے دے دیا، اس میں پریشانی کا ہے، ان کی مصلحت تھی دے دیا، مصلحت سے یہ واپس دے دیا. یہ پریشانی کیا ہے کہ میرے بارے میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہوئی. یہ پریشانی پیدا ہو گئی. کیوں؟ اس لیے انسان کو اندر سے اطمینان نہیں ہوتا، تو ہر آن یہ خطرہ رہتا ہے کہیں پروردگار کوئی ہمارا راز ان کو بتا نہ دے تو کل سے بیٹھنا بھی نصیب نہ ہوگا. یہ تو خدا اور نبی کے درمیان کی بات ہے. خدا نے کیا واپس لے لو، نبی نے واپس لے لیا. اب پریشانی حضور کوئی آئے تو نہیں آئی. اب آئیے نبی اور امت کے درمیان مشہور یہ ہو گیا، کہاں تک یہ صحیح اللہ جانے، فلحال یہی الفاظ کہوں گا، مشہور یہ ہو گیا کہ پیغمبر نے حذیفہ کو منافقین کے نام بتا دیے. میں نہیں جانتا یہ روایت کہاں تک صحیح ہے، نہ مجھے ضرورت تحقیق کرنے کی. مگر اس دور میں پیغمبر کے زمانے میں یہ مشہور تھا کہ سرکار دو عالم نے حذیفہ یمانی کو منافقین کے نام بتا دیے. بھائی جو میں نے کہا چاہے بات راز کی ہو یا نہ ہو، رازداری خود یہ قیامت ہوتی ہے. اب جیسے یہ بات مشہور ہوئی کہ حضور نے حذیفہ کو منافقین کے نام بتائے، ایک صاحب آئے، حذیفہ ہمارا نام تو نہیں بتایا. ابھی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جب پیغمبر نے یہ اعلان کر دیا، حذیفہ نے اعلان کر دیا کہ ہم کو پیغمبر نے منافقوں کے نام بتائے، تو ہم بہت سے بہت، اگر ہم آپ ہوتے تو جا کے مجھے حذیفہ کس کا نام بتایا ہے، تاکہ بہت سے نالائق کمبخت جن کو ہم مومن سمجھتے ہیں ہم بھی پہچان لیں کہ منافق ہیں. پوچھنا یہ چاہیے کہ کس کا نام بتایا، تاکہ ہم بھی ان سے احتیاط کریں، پرہیز کریں. یہ کیا سوال ہے؟ یعنی اگر گستاخی ہوتی تو میں جملہ کہتا کہ نبی نے تو حذیفہ کو راز بتایا تھا، مگر ہمارے لیے تو وہ راز نہ رہ گیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اور کیا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رازداری خود کتنے راز پیدا کرتی ہے اور کتنے راز بے نقاب کر دیا کرتی ہے. یہ باتیں ہم ذہن میں رکھیں گے. مولا کائنات کہتے ہیں، میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پہلا سوال میں نے کیا، یا رسول اللہ مل وفا، وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے کیا جواب دیا، التوحید وشہادۃ ان لا الہ الا اللہ. وفاداری ہے توحید اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا. یعنی جو توحید والا ہے وہی وفادار ہے، اور جو اللہ کا نہ ہو سکا وہ کسی کا وفادار. میں خالی جوابات سنا رہا ہوں آپ کو، تفصیل کا یہ وقت نہیں، پھر انشاءاللہ کبھی. تو وفا کیا ہے؟ الوفا التوحید وشہادۃ ان لا الہ الا اللہ. دوبارہ کا ایک درہم دیا. اب اس جواب اور سوال کی قیمت کتنی ہے یہ تو پوچھنے والا جانتا ہے اور بتانے والا جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ایک درہم دیا اور فرق کیا ہے؟ ٹھیک اس کے الٹا سوال کیا، یا رسول اللہ وفاداری تو معلوم ہو گئی، وہ مل فساد، تو پھر فساد کیا ہے؟ فرمایا الکفر والشرک باللہ. فساد ہے کفر اور شرک. تو جہاں کفر ہے شرک ہے وہاں فساد ہے. کتنا فساد ہے، کیسا فساد ہے یہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا معلوم ہو گیا
کہ پہلے دن جو فرشتوں نے خطرہ ظاہر کیا تھا، یاد ہے؟ پہلے دن جو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، پروردگار کیا اس کو خلیفہ بنا دے گا جو فساد کرنے والا ہو؟ اور پیغمبر نے یہ رات علی کو بتایا کہ فساد کفر و شرک، اب دونوں کو ملائیے، خدا نے کہا فساد والے کو خلیفہ نہ بناؤں گا، یعنی جس کے دامن پر کفر و شرک کا ایک دن بھی دھپا لگ جائے وہ خلیفۃ اللہ بننے کے لائق نہیں ہے، اور جس کا دامن سینکڑوں 500 سال آلودہ رہے، 300 سال آلودہ رہے، وہ کسی کے اقتدار کا مالک ہو جائے، خلافت الہیہ کا حقدار نہیں ہے۔ اقتدار کو محمد الفساد الکفر والشرک باللہ۔ تیسرا سوال پھر ایک دن ہم دیا پلٹ کیا ہے، یا رسول اللہ وما السرور، خوشی کیا چیز ہے؟ یہی وہ جگہ جس کا ہم کو انتظار تھا کہ کچھ انکم کے راستے کھلنے والے ہیں۔ حضور سرور، سرور کیا ہے؟ خوشی کیا ہے؟ فرمایا سرور الجنہ، حقیقی خوشی ہے جنت، یعنی دنیا میں خوش ہونے کا اسی کو حق ہے جس کو جنت مل جائے، اور جب تک جنت کے اعتبار میں پیدا ہو جائے نہ دولت میں کوئی خوشی ہے، نہ اقتدار میں کوئی خوشی ہے، نہ اولاد میں کوئی خوشی ہے، نہ راحتوں میں کوئی خوشی ہے۔ اگر خوشی ہے تو فقط جنت میں ہے۔ یہ جتنے دنیا میں خوش زندگی گزار رہے تھے، کسی کی خوشی نہیں ہے اگر جنت سے محروم ہے، اور جو دنیا کو چھوڑ چکا ہے اگر جنت قبضے میں لیے ہوئے ہے تو اس سے زیادہ مسرور کون ہوگا؟ السرور الجنہ۔ واپس گئے درہم دیا، پھر پلٹ کیا ہے، یا رسول اللہ مر رہا، راحت کیا ہے؟ یہ عجیب بات ہے، میں چاہتا ہوں یہاں ٹھہر کے لمبے کے لیے آپ غور کریں۔ حضور راحت کیا ہے؟ جنت تو معلوم ہو گئی کہ خوشی جنت ہے، راحت کیا ہے؟ فرمایا راحت لقاء اللہ، سب سے بڑی راحت ہے خدا سے ملاقات کرنا، سب سے بڑی راحت ہے خدا سے ملاقات کرنا، خدا کی بارگاہ میں اس کے سامنے حاضر ہو جانا، اور ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، سچی بات ہی ہمارے لیے لقاء اللہ، اللہ کی بارگاہ میں حاضری، اس سے ملاقات سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کیا حال ہوگا، کیا انجام ہوگا، کیا حال ہوگا جو خدا کے سامنے جائیں گے؟ اور پیغمبر فرماتے ہیں سب سے بڑی راحت لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات ہے۔ اب یہیں سے دو راستے الگ الگ ہو گئے، جو لقاء الہی کو، پروردگار کی ملاقات، اس کی بارگاہ میں حاضری کو راحت سمجھ رہے تھے، وہ اس راہ کی ہر زحمت کو راحت بنائے ہوئے تھے۔ وہ یہ جانتے کہ سب سے بڑی راحت ہے خدا سے ملاقات، اگر وہاں تک جانے کے لیے تیروں سے گزرنا پڑے تو تیر کچھ نہیں، تلواروں سے گزرنا پڑے تلوار کچھ نہیں ہے، زخموں سے گزرنا پڑے زخم کچھ نہیں ہے، اس لیے راحت ہے لقاء خدا۔ سارے زخم سہتے ہوئے، ساری مصیبتیں جھیلتے ہوئے لقاء الہی کے لیے جا رہے ہیں، اور جو جانتے ہیں خدا کی بارگاہ میں جانا ہی مصیبت ہے، تیروں کو دیکھا تو چلے گئے، تلواروں کو دیکھا تو چلے گئے، دشمنوں کو دیکھا تو چلے گئے، جو لقاء کو راحت سمجھتے ہیں وہ راحت کے لیے ہر زحمت برداشت کر لیتے ہیں، اور جو لقاء الہی کو مصیبت سمجھتے ہیں وہ کبھی میدان میں قدم نہیں جما سکتے۔ اور راحت تو لقاء اللہ، راحت ہے لقاء الہی۔ اس کے بعد ایک عجیب بات ہے، پھر آئے یا رسول اللہ مل ہیلا، حضور ہیلا کیا چیز ہے؟ تدبیر، تدبیر کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے کیا بلیغ فقرہ فرمایا، مولا نے پوچھا یا رسول اللہ ہیلا چارہ تدبیر کیا ہے؟ فرمایا ہیلا ترک الہیلا، سب سے بڑی تدبیر تدبیر چھوڑ دینا۔ جب تک آپ ہیلوں میں لگے رہیں گے کوئی کام بننے والا نہیں،
جو اپنے کاموں کو اس کے حوالے کر دیں گے سارے کام بن جائیں گے. سب سے بڑی تدبیر یہ ہے کہ بندہ اپنے معاملات کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دے، ورنہ اگر اپنی تدبیروں پر بھروسہ کیا اور خدا سے غافل ہو گیا تو کوئی تدبیر کام آنے والی نہیں ہے. سلسلہ آگے بڑھا، پھر آئے یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کرنا چاہتے، کیف ادعو اللہ، اللہ سے کیسے دعا کریں؟ فرمایا بالصدق والیقین، صداقت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، جو کہو وہ سچ ہو، اور جب مانگو تو اس یقین کے ساتھ کہ ملے گا. ہماری دعاؤں کی سب سے بڑی کمزوری ہے، ساری رات شب قدر گزر گئی، مسلے پر بیٹھے وہ مانگ رہے ہیں. کسی نے صبح کو کہا کیا آپ کو یقین ہے کہ مل جائے گا؟ کہ خیر آزمانے میں کیا نقصان ہے. سبحان اللہ، کیا کمال ایمان، ملے یا نہ ملے مگر کہہ دینے میں کیا نقصان ہے. پورا کر کے دیکھے شاید، تو اگر ہم سے کوئی مان کے کہہ دے شاید تو ہم تو کبھی نہ دیں گے. ہمارے پاس بھی کوئی آتا بھی نہیں کہتا اللہ ہم جانتے ہیں. آپ کے یہاں سے تو کوئی خالی ہاتھ. جب ہم کو اتنا اونچا بناتا ہے تو خیال پیدا ہوتا ہے 2-4 درہم یہ دی جائیں، اور اگر ہم سے آگے کہہ دے کہ سب سے مان کے دیکھ لیا اب آپ کے یہاں بھی آ گئے تو ہم نے کہا ہم کو بھی دیکھ لیا خدا ہم نے. تو بندے کو خدا پر یقین نہ پیدا ہو، اعتماد و اعتبار نہ پیدا ہو، یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے. مانگنا ہے تو بالصدق والیقین، صداقت کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو. پھر گئے احترام کیا، پلٹ کیا ہے حضور یہ تو بتایا آپ نے کہ کیسے مانگیں، یہ تو بتائیے کہ کیا مانگیں. کیا مانگیں؟ اللہ سے مانگیں تو کیا مانگیں، کس چیز کا مطالبہ کریں؟ فرمایا مانگنا ہے تو العافیہ، فقط عافیت مانگو، خالی جسمانی صحت نہیں، ہر معاملے میں عافیت، سکون، اطمینان، یہ جس کو نصیب ہو جائے، یہ جس کو مل جائے تو اس کے لیے کسر کیا رہ جاتی ہے. اور اس کے بعد آخری لمحہ 2 سوال اور رہ گئے، پھر گئے ایک درہم دیا واپس آئے. حضور یہ فرمائیں کہ ماذا سنا لنجات نفسی، میں اپنے نفس کی نجات کے لیے کیا کروں؟ اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے. اسی لیے میں نے کہا کہ بات تو راز کی ہے مگر یہ کرم ہے کہ راز کو بے نقاب کر دیا، اس لیے کہ ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے، ہمارے لیے. لہٰذا راز ہم کو بتا دیا ماذا سنا لنجات نفسی. سرکار یہ بتائیں اپنے نفس کی نجات کے لیے کیا کروں؟ بڑی خطرناک بات، ساری باتیں پیغمبر نے بڑی حسین فرمائی ہیں مگر آتے آتے 2 خطرے پہلے ہی ہو گئے، ایک ہم جیسوں کے لیے اور ایک ان جیسوں کے لیے. سمجھ گیا آپ دونوں کو؟ حضور یہ فرمائیے کہ ماذا سنا لنجات نفسی، اپنے نفس کی نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا 2 کام، قل حلالا وقل صدقا، کھاؤ تو حلال، بولو تو سچ. لیکن نجات کا دار و مدار ہے 2 باتوں پر، صداقت پر، سچ بولنے پر اور حلال کھانے پر. اگر کہیں سے مال حرام ہو گیا تو پھر نجات خطرے میں ہے. یہ وہ راز تھا جو نبی نے علی سے کہا، علی نے چاہنے والوں کو بتایا. نجات چاہتے ہو تو قل حلالا وقل صدقا، کہو سچ، کھاؤ حلال، ورنہ اگر حرام کھانے کو اتر آئے تو نجات خطرے میں پڑ جائے گی. اب کہیے تو ایک بات میں کہی، اگر نجات چاہتے ہو تو حلال کھاؤ، اگر حرام کھایا تو نجات نہیں. میں نے آپ کا مال کھایا حرام، آپ نے میرا مال کھایا حرام، تو ایک بندہ
بندہ دوسرے بندے کا مال کھا جائے تو حرام، اور حرام کھایا تو نجات خطرے میں ہے، جو امام ہی کا مال کھا جائے۔ بالآخر مکے میں آ گئی ہے سخن کو طرح نواز، یہ سلوات پڑھیں پڑھنا۔ ہاں، ہر آدمی جلدی جلدی حساب لگا لیا، ہماری تنخواہ تو محنت کی ہے، اس کے تو حلال ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ بے شک اگر حلال کی تنخواہ نہ ہوتی تو خمس واجب ہی نہ ہوتا۔ اس لیے امام کو کوئی حرام مالک چاہیے، نبی کو کوئی حرام مالک چاہیے، خدا کو مال حرام نہیں چاہیے، کیونکہ حلال ہے اس لیے ہم نے اپنا حصہ لگایا۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہارا مال حلال ہے لہذا ہم نے اپنا حصہ لگایا ہے، نبی نے کہا تمہارا مال حلال ہے اس لیے ہم نے حصہ لگایا، ورنہ اگر حرام ہوتا تو حرام مال تم کو مبارک ہو، ہم اس میں حصہ نہیں لگاتے۔ اور کیا ہم نے یہ ایک خطرہ ادھر کا اور ایک آخری سوال ادھر کا، اور یہی واقعی راز ہے۔ ان سارے اثرات میں سب سے بڑا راز یہ ہے، جب میں نے اس روایت کو دیکھا اور اس آخری جملے تک پہنچا، خدا جانتا ہے اس قدر فرحت حاصل ہوئی، پیغمبر اسلام کے کلام میں کیا بلاغت پائی جاتی ہے۔ مولا ہے کائنات نے سارے سوالات کرتے ہوئے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ اتنا اور واضح کر دیا، مال حق کیا ہے؟ مال حق کیا ہے؟ جواب سنیں گے آپ، الاسلام والقرآن والولایہ اذن تعدلے۔ علی حق تین چیزیں، اسلام حق ہے، قرآن حق ہے اور ولایت حق ہے جب تمہارے پاس آ جائے۔ الاسلام والقرآن والولایہ، اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، حکومت حق ہے، ولایت حق ہے، مگر نبی یہاں چپ نہیں ہوئے، ورنہ جتنے حکام تھے سبھی خوش ہو جاتے۔ قرآن حق ہے جس گھر میں رہے گا، اسلام حق ہے جس زبان پر رہے گا، حکومت حق ہے جس کے قبضے میں آ جائے، نہیں۔ والولایہ اذا انتہت الیک، ولایت حق ہے، حکومت حق ہے کب؟ جب تم تک پہنچ جائے۔ نہیں اور کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور حضور نے کیا فرما دیا، حکومت حق ہے کب؟ جب تم تک پہنچ جائے۔ یعنی پیغمبر اس نقطے کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کی علی تک پہنچنے میں دیر لگے گی، اور جب تک نہ پہنچ جائے حق کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اب جتنے ہاتھوں سے چاہے حکومت گزر جائے، پیغمبر نے اعلان کر دیا یہ علی جب تک تمہارے ہاتھ میں نہ آ جائے حکومت باطل کہی جائے گی، جب تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی تب حق کہی جائے گی۔ اس کے حق کسی کے پیچھے نہیں چلتا، فقط علی کے پیچھے چلتا ہے۔ محمد علی والولایت اذا انتہت الیک، اور ولایت حق ہے جو تمہارے پاس آ جائے، جو تم تک پہنچ جائے۔ اور اب مزید تفصیل کا وقت نہیں رہ گیا، بات کو میں تمام کر رہا ہوں، لیکن بہرحال آپ صاحبان نظر ہیں، اگر آپ اس جملے کی معنویت محسوس کر لیں تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ حکومت حق ہے جب تم حاصل کر لو، ولایت حق ہے جب تمہیں مل جائے، نہیں، جب تمہارے پاس آ جائے، جب تم تک پہنچ جائے تو ولایت حق ہو جاتی ہے، حکومت حق ہو جاتی ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ ولایت کو کوئی ڈھونڈنے نہیں جاتا، ولایت کو کوئی تلاش کرنے نہیں جاتا، ولایت خود آتی ہے۔ اور یہی قرآن نے کہا تھا جب ابراہیم نے کہا پروردگار میری اولاد میں امامت، جواب کیا ملا، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں کو نہ جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ ظالم میرا عہدہ نہ پائیں گے، نہیں، میرا عہدہ
کے پاس جاتا ہے، جائے گا مگر ظالموں کے پاس نہ جائے گا۔ ہم تو جملے یاد رکھیے گا، قرآن نے کہا امامت خود جائے گی، کوئی تلاش نہ کرے گا۔ نبی نے کہا ولایت خود جائے گی، کوئی تلاش نہ کرے گا۔ اب نہ پوچھیے گا کہ علی سقیم نے کیوں نہ گئے، علی نے حکومت کے بعد تلوار کیوں نہ اٹھائی۔ جہاں اقتدار لیا جاتا ہے وہاں دوڑ دھوپ کی جاتی ہے، اور جہاں ولایت اور امامت آیا کرتی ہے وہاں صاحب حق مطمئن ہے۔ جاؤ 2-4 دن چھوڑ کر کھا لو، ایک دن تو دروازے پر آنا ہی ہوگا۔ ایک صلوات بولے محمد علیہ اسی لیے جب لوگ آئے بھی مولا کائنات کے پاس، یا علی آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور میں تم چاہتے ہو مگر میں تو نہیں چاہتا، مجھے تمہاری بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، مگر کیا کریں، ہم کو آپ کی ضرورت ہے، ہم کو آپ کی ضرورت ہے۔ اور میں ٹھیک ہے، اگر تمہیں کوئی نہیں مل رہا، میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، سب ڈھونڈ چکے تو بیعت کرو، مگر کیا نہیں، مسجد میں ہو۔ ہاں یہ بازار والی بیعت نہیں ہے، مسجد میں آؤ۔ اور جب مسجد میں آ گئے، یا یہ بات پر آئیے، کافی نہیں، مجھے ممبر پہ جانے دو، ممبر پہ قدم رکھا، اب بیعت دے لیے، کافی نہیں، نبی کی جگہ بیٹھنے دو، نہ ایک سینہ نیچے، نہ 2 سینہ نیچے، نہ 3 سینہ نیچے، جو نبی کی جگہ جب بیٹھے گا اچھا جس کا جی چاہے بیعت کرے۔ اللہ کیا احتیاط ہے، اس دن تو بڑا ہنگامہ تھا، سب پریشان تھے، احترام پیغمبر بھول گئے۔ کیا بات پہ بات کر کے آتی ہے، جب بیٹھ گئے ممبر پر اور کہا جاؤ بیٹھ کرو، کب پیغمبر کا احترام بھول گئے۔ دیکھیے پہلے والوں نے نبی کی جگہ چھوڑ دیے، سینہ نیچے بیٹھے، اس کے بعد ان کے احترام میں سینہ اور نیچے آئے، اس کے بعد ان کے احترام میں سینہ نیچے اور آئے۔ آپ کو اور ایک سینہ نیچے بیٹھنا چاہیے، جا کے نبی کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ علی نے جب نہیں آواز دی ہو، اگر ان کا جانشین ہوگا تو ان کیسے چلے سے بیٹھا، نبی کی جگہ اسی لیے بیٹھا ہوں تاکہ جانشین کے معنی پہچانو۔ ایک صلوات بولے محمد علیہ۔ میں سلسلے کا حاکم نہیں ہوں، میں نبی کا جانشین ہوں، لہذا جس کو بیعت کرنا وہ بیعت کرے۔ لوگ ٹوٹ پڑے، خود مولا کائنات نے نجم العالم بیان کیا، لوگ ٹوٹ پڑے بیعت کرنے کے واسطے، مگر ایک آخری فقرہ اور یہ تاریخی فقرہ مولا کائنات کو سنیے اور بات مکمل کرو۔ فرمایا بیعت کرنا چاہے تو بیعت کرو، مگر ایک بات پہلے بتا دو، ایک بات بتا دو۔ جواب تو کون دیتا، اور جواب شاید منظور نہیں تھا، اس لیے مولا سے بہتر کون جانتا یہ کیا جواب دیں گے۔ لیکن یہ چاہا کہ میرا سوال تاریخ میں محفوظ رہ جائے، اور میں بیعت کروں، میں حاضر ہوں بیعت دینے کے واسطے، مگر میرے ایک سوال کے جواب دو، یہ بتاؤ کہ پہلے دن جب تم نے بیعت نہیں کی تو اس دن مجھ پہ کیا کمزوری تھی جو آج ظاہر ہو گئی، اور آج جو بیعت کرنے آئے ہو تو مجھ میں کیا خوبی پیدا ہو گئی ہے جو کل نہیں تھی۔ بیعت کرنے والے بھی چلے گئے، مولا کائنات کی دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر علی کا سوال آج بھی دنیا سے سوال کر رہا ہے۔ جس صدی میں، جس دور میں، جس آیت میں، جس زمانے میں جو مفکر پیدا ہو جائے، علی کے سوال کے جواب دیں کہ پہلے دن اگر امت نے علی کی بیعت نہیں کی تو علی نے کیا کرنی تھی جو بعد میں پوری ہو گئی، اور جب بعد میں آئے بیعت کرنے کے لیے تو کیا نیا کمال پیدا ہو گیا جو کل نہیں تھا۔ ایک لمحہ ذکریہ تاریخ میں محفوظ کر کے مولا کائنات دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پہچانو، کل اگر تم نے میری بیعت نہیں کی تو مجھ پر ظلم کیا تھا، یہ میری کمزوری کا نتیجہ نہیں، یہ میرا حق تھا جو مجھ سے چھینا گیا، یہ میرا حق تھا جو غصب ہو گیا، ورنہ
اتنی صلاحیت آج مجھ میں ہے، یہی صلاحیت کل بھی تھی. جتنا باکمال آج ہوں اتنا ہی باکمال کل بھی تھا. نہ آج کوئی میرے مقابلے میں ہے اور نہ کل کوئی ایسا تھا جو میرے مقابلے میں لایا جا سکے. لہذا یہ میرا ایک حق تھا جو مجھ سے چھین لیا گیا. علی نے سوال محفوظ کر دیا، کوئی جواب دینے والا نہیں. اور یہ آل محمد کے گھرانے میں اتمام حجت کا بہترین راستہ ہے. ایسے سوالات تاریخ میں محفوظ کرا دیے جائیں جو قیامت تک حق و باطل کا فیصلہ کرتے رہیں. یہ باپ کا ایک سوال تھا، یہ اتنے بڑے مجمع میں جو بیعت کرنے والوں کا مجمع تھا. اور اب میرا ذہن منتقل ہو گیا بیٹے کے سوال کی طرف. 30,000 کا لشکر سامنے ہے. میدان میں آئے، آ کے آواز دی، قوم جفاکار اتنا بتاؤ، آیا ما تقاتلوننی، مجھ سے کس بات پر لڑ رہے ہو، مجھ سے کس بات پر جنگ کر رہے ہو، میرا خون کیوں بہانا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کوئی دین بدل دیا ہے؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی تحریف کی ہے؟ کیا میں نے احکام الہی میں کوئی ترمیم کی ہے؟ کیا میں نے ناحق کسی کو مارا ہے تو اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کیا امام حسین کو نہیں معلوم ہے کہ صورتحال کیا ہے؟ خوب جانتے ہیں، مگر اپنے سوالات فوج دشمن کے سامنے پیش کر کے تاریخ میں سوالات کو محفوظ کرا دیا. جواب کیا تھا؟ جواب فقط ایک تھا، قالوا بغضا لأبیک. نہ آپ نے دین بدلا، نہ شریعت بدلی، نہ احکام بدلے، نہ کسی کا نہ خون بہایا، مگر ہم آپ کے باپ کے دشمن ہیں، لہذا ہم آپ سے علی کے جہاد کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، علی کے مجاہدات کا، بدر و احد کا انتقام لینا چاہتے ہیں. بس یہ سننا تھا. علی کا لاج مطمئن تھے. کتنی آسان بات تھی. جن کے لیے خون بہانا مشکل نہیں ہے ان کے لیے الزام لگانا کیا مشکل. جو چاہتے کہتے، جو الزام چاہتے لگاتے، مگر حسین کا اطمینان قلبی یہ ہے کہ یہ میرا خون بہا سکتے ہیں مگر میرے اوپر الزام نہیں لگا سکتے. اب اگر میری جان بھی چلی جائے، اب اگر میرا خون بھی بہ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. پروردگار تو گواہ ہے کہ میرے قاتلوں نے میری معصومیت کا اقرار کیا، میرے قاتلوں نے میری بے گناہی کا اقرار کیا ہے. بس یہ سننا تھا. اب فرزند رسول میدان جہاد میں آ گئے، حجت تمام ہو گئی، بے گناہی کا اقرار لے لیا، اب میدان جہاد میں آ گئے اور جہاد شروع کیا. تو کیسا جہاد اور کس شان کا جہاد. بس خاتمہ کلام میں 2-3 منٹ اور مجلس تمام کر رہا ہوں. اب ذکر آ گیا ہے تو بات کو یہی مکمل کرنا چاہتا ہوں. جہاد اور کیسا جہاد کہ تاریخ کربلا کہتی ہے کہ حسین نے آخر دم میں 3 حملے کیے. پہلا حملہ کیا جب امام حسین فوجوں کو ٹھکیلتے چلے جا رہے، فوجوں کو ہٹاتے چلے جا رہے تھے. اتنی دور تک فوجوں کو ہٹایا کہ لشکر یزید کا آخری حصہ قادسیہ کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا. یہ 3 دن کا بھوکا ہے، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، یہ صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، اس کے جسم کا کتنا خون بہ گیا ہے، مگر یہ دورہ ادھر کر رہا. اور جب پلٹ کے آئے تو دوسرا حملہ کیا. اس حملے کو وہ فرات کی طرف تھا. فوجوں کو ہٹاتے ہوئے اتنا آگے بڑھے کہ گھوڑے کے قدم فرات تک پہنچ گئے. آواز یہ کے بابا باپ، پانی تیرے قدموں میں آ گیا، اگر پینا ہو تو پی لے. گھوڑے نے سر اٹھا لیا. مولا چھوٹے چھوٹے بچے کافی، خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پی لوں گا؟ اللہ ایک حیوان ہے جس کو بچوں کی پیاس کا یہ احساس ہے، اور یہ بد نصیب انسان ہے جس کا حسین آواز ہے اگر مجھے قتل ہی کرنا ہے تو کیا یہ گھونٹ پانی نہیں مل سکتا؟ اجرکم اللہ،
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. جو عزیزو ایک تیسرا حملہ بھی حسین نے تمام کیا. آواز آئی بس بس حسین بس. ایک نفس مطمئن پلٹا. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. اشکیا چاروں طرف سے آگے بڑھے. کوئی تلوار لگا جاتا ہے, کوئی نیزہ چبو جاتا ہے. ادھر سے تیر آ رہے ہیں, ادھر سے پتھر برسائے جا رہے ہیں, اور زہرا کا لال پشتے برس پر جھوم رہا ہے. بس مجلس تمام ہو گئے عزیزو. زہرا کا لال پشتے برس پر جھوم رہا ہے. جب نہ سمجھ سکے اور گرنے لگے تو سلجنا نے گھٹنے ٹیک دیے. میرا سوار گرنے نہ پائے, تیروں نے سہارا دیا. میرا آقا خاک پر گرنے نہ پائے, خاک کربلا تک پہنچے, مگر کیسے پہنچے یہ مجھے نہیں معلوم. خاک تک پہنچے اور پیشانی سجدے میں رکھ دی. پیشانی سجدے میں رکھ دی. بس عزیزوں مجلس تمام ہو گئی. بدائے تو حسین مقتل میں اکیلے ہیں. بہن خیمے میں ہے, بیٹا خیمے میں ہے, بیٹی خیمے میں ہے, مگر حسین مقتل میں اکیلے نہیں ہے. نانا آ گئے, بابا آ گئے. ارے نازوں میں ہم سے پالنے والی ماں اس منظر کو دیکھ رہی ہے. شیور کہتا جو میرا خنجر چلنے لگا, ایک آواز آئی ولدی ولدی. ارے میرے لال, ارے میرے حسین, میرے سامنے تجھے دبا کر دیا. بیٹا تجھے قطرہ پانی نہ ملا. ساقی کوثر کا لال زیر خنجر